أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چلیں تو الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر اپ ٹو آیا نمبر 84 آف سورہ النساء. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیا نمبر 85 اور سورہ النساء کی. لیکن بیفور وی سٹارٹ، آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم ہم نے مس کر دیا تھا، آیا نمبر 81 تھا، اس میں آیا تھا وکیلا. اللہ تعالیٰ وکیلہ ہیں، تو وہ اللہ کے بیوٹیفل نیمز میں سے ایک ہے. تو چونکہ عرفہ نے یاد دلایا تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم الوکیل، اللہ کا جو بیوٹیفل نیم الوکیل ہے، اس کے بارے میں پہلے پڑھ لیں گے، اس کے بعد آیا نمبر 85 پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو الوکیل قرآن میں 14 اوکیشنز پہ پکارتے ہیں. 14 اوکیشنز پہ 14 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو الوکیل کا پورا ذکر کیا ہے. وکیل کے جو روٹ لیٹرز ہیں، 3 روٹ لیٹرز ہیں، واو کاف لام، واو کاف لام. اور یہ روٹ لیٹر جو ہے یہ قرآن میں اپیئر ہوا ہے 70 ٹائمز، 70 دفعہ اپیئر ہوا ہے یہی. اور الگ الگ فارمز میں، کتنے فارمز میں ہے؟ 4 ڈیرائیوڈ فارمز میں اپیئر ہوا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا وکیل ہے، تو وکیل کے علاوہ اور بھی جتنے ہیں وہ بھی جس میں واو کاف لام ہے تو وہ سب 70 ٹائمز یوز ہیں قرآن میں، اور 4 ڈیرائیوڈ فارمز میں یوز ہوئے ہیں. اس کے 3 مین میننگز ہیں. فرسٹ میننگ اس کا یہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو اپوائنٹ کرنا، کسی کو انٹرسٹ کرنا، وکیل جو کہ ہمارے لیے کسی چیز کو مینیج کریں گے، who will take care of our things, of our affairs جو دنیا میں ہے، اس کے لیے، دنیا کے لیے. یہ تو سیکنڈ مطلب وکیل کی بات کریں، الوکیل کی نہیں کر رہی ہوں. سیکنڈ میننگ اس کا یہ ہے، اس روٹ کا ہے کہ ایک کمیشنڈ ایجنٹ ہو، جس کو ایک گارڈین کی طرح ہو، جو کہ ہماری انٹرسٹ کا ٹیک کیئر کرے. somebody who takes care of your interest. تھرڈ کیا ہے؟ ٹو ریلائی اپون، کسی پہ بھروسہ کرنا، کسی پہ ٹو کنفائڈ، کسی پہ بھروسہ کرنا، کسی پہ لین بھی کرنا، کسی پہ توکل کرنا مطلب کسی کے اوپر لین کرنا. اینڈ ٹو سبمٹ ٹو، جب ہم کسی پہ لین کرتے ہیں ہم اس پہ سبمٹ بھی کرتے ہیں، ورنہ سبمٹ کا دوسرا ورڈ بھی ہے، لیکن یہاں پر اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہم وکیل کے سلسلے میں بھی سبمیشن آ رہی ہے. تو یہ 3 مین میننگز ہیں. تو لنگوسٹیکلی اگر ہم دیکھیں، یعنی کہ اس کا اصل معنی اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں تو یہی لکھا ہوگا کہ وکیل ایک وہ پرسن ہے جو کسی کے لیے ایفیشینٹلی ریپرزینٹ کرے، اور جو کہ وہ ایک بندہ خود نہیں کر پاتا ہے تو وہ دوسرا اس کے بدلے میں اس کو ریپرزینٹ کر کے اس کے لیے وہ کام کرے جو خود انکیپیبل. اگر میں کچھ کام خود نہیں کر سکتی ہوں، کورٹ میں جانا ہے، کچھ کرنا ہے، کوئی اپنی وصیت لکھوانی ہے، کوئی کیس کرنا ہے، تو اس کے لیے میں کیا کروں گی؟ میں ایک وکیل ہائر کروں گی. تو وہ نارملی وکیل کا مطلب ہے. لیکن جب اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں، الوکیل، یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وکیل ہیں، تو جب یہ الوکیل لگ جاتا ہے تو پھر وہ ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے. اور جب ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے تو ایک ہستی کے لیے ہو جاتا ہے. کس ہستی کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب الوکیل کا لفظ یوز ہوتا ہے تو اس پہ یہ ہوتا ہے وہ ہمارے ہی از دا ٹرسٹی، he is the disposer of affairs and he is the guardian. مطلب یہ سب چیزوں کو جب ہم ایڈ کر لیتے ہیں، اور یہ جو ابھی ہم نے 3 میننگز کے پڑھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ he is the only one جو ہمارے تمام افیئرس کا انچارج ہے. he takes charge of all the affairs، جو کہ and he takes it under his personal care، اور تمام افیئرس کو خود مینیج کرتے ہیں the way he pleases. اتنی بڑی یہ چیز ہے. آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ کو ہم وکیل بنا دیتے ہیں تو وہ ہمارے تمام افیئرس کو اپنے کیئر میں لے لیتے ہیں، اور پھر وہ جس طرح چاہے، جس طرح وہ پلیز کرتے ہیں اس طرح وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں. نمبر 2 اس کی بات یہ کہ ہی از دا ون جس کے اوپر ہم ریلائی کر سکتے ہیں، اور ریلائی کرتے ہیں. کیوں ریلائی کرتے ہیں؟ بیکاز تمام پاورز جو ہیں دنیا کے، آخرت کے، belong to him. الوکیل جو ہے تو اگر ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں he is the ultimate trustee، الٹیمیٹ ٹرسٹی ہے، الٹیمیٹ گارڈین ہے ہمارے لیے، اینڈ دی الٹیمیٹ ایڈمنسٹریٹر، یعنی کوئی بھی کچھ کرے گا لیکن الوکیل کے آگے وہ جو ہے وہ سب چیزیں سمجھ لیں کہ ڈیفیشنٹ ہیں. جو الوکیل کرے گا ویسے کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو الوکیل جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں، ہم لوگ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ
الوکیل جو ہیں وہ جو ہیں تمام ہم کو جو ایفرٹس جو ہم کر رہے ہیں اس کی بھی جو طاقت ہے، جو کچھ بھی دے رہے ہیں، جو ریوارڈز ہیں، سب کچھ بھی دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ پہ 100% ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو اپنا وکیل مانتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم اس نام اللہ کے اس نام یعنی الوکیل سے ہاؤ کین وی لیو آور لائفس. نمبر 1 سب سے پہلے یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کمپلیٹ ٹرسٹ کریں اللہ پہ، 100% توکل کریں اللہ کے اوپر. ریلائنس اور اللہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ توکل کرنا مینس کہ ہم اپنے تمام افیئرز اللہ کے حوالے کر دیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں سارے کام کریں، وی ٹیک دا ورلڈلی پریکاشن، وی میک ایفرٹ، لیکن وی سبمٹ ٹو الوکیل فار دا ریزلٹ. ہم جو کچھ بھی کریں گے ہم اپنی محنت کریں گے، لیکن آخر جو آؤٹ کم ہوگا، جو ریزلٹ ہوگا، جو کانسیکوینس ہوگا، وہ کون کرے گا؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں. اور اس کا کوئی آپ اگر اگزامپل دیکھ لیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ پورا توکل کیا. آپ ہجرہ کوئی دیکھ لیں، جب ہجرت انہوں نے مکے سے ہجرت کی مدینے پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کدھر سے گزرنا پڑا؟ تمام مکہ کے مشرکین مکہ کے بیچ میں سے گزرنا تھا، جو کہ آلریڈی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے. وہ گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے وہاں سے، ان کے سامنے سے نکل گئے، ان کو خبر بھی نہیں دی. اور پھر جب وہ غار میں پہنچے، اصل بات ہے جب وہ غار میں پہنچے، غار میں تھے، تو وہ جو پوری فوج ہے ان کی مشرکین کی، وہ وہاں پر اس میں سے کچھ لوگ وہاں پر پہنچ گئے. جب وہاں غار کے سامنے پہنچ گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو یہ فیئر ہو گیا. اپنے لیے گھبراہٹ نہیں تھی، گھبراہٹ اس لیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ اٹیک کر لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لا تحزن، ڈونٹ گریو، پریشان مت ہوں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ فل توکل ہے کہ آپ ایک غار میں ہیں، آپ کہیں نکل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ کا توکل یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. جب ہم بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا، جب ہم بھی اگر اپنی پورا کا پورا کمپلیٹ ٹرسٹ جو ہے اللہ پہ ڈال دیں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ وی ول گیٹ پیس ان آور لائفز. ہماری زندگی سکون سے گزرے گی، کیونکہ اللہ ہمیں معلوم ہے اللہ ول ٹیک کیئر آف اس. اللہ ول ٹیک کیئر آف اس، جو ہم کو جن کو بھی ضرورت ہے اللہ ہماری مدد کرے گا. پرابلم سارا یہ ہے، میں اپنی بات کرتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں یہ سب چیزیں توکل توکل توکل، لیکن دل کے اندر جو ہے نا وہ 100% یقین نہیں ہوتا. ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے یقین ہوتا ہے بس اللہ حافظ ہے، اللہ سب کچھ کرے گا، اللہ توکل اللہ پہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر اندر سے گھبراہٹ ہوتی ہے، تھوڑی بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس سے بات کریں، اس سے بات کریں، فرینڈس کو بولیں، اس کو بولیں، ریلیٹیوز کو بولیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے اسپاؤس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے فرینڈس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنی فیملی کو ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن ان دا ریئل سینس وہ الوکیل تو نہیں ہے نا. وہ ہمارے وکیل ہو جائیں گے لیکن الوکیل تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں کہ اور کوئی الوکیل نہیں ہے، میں ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ نساء، اسی سورہ نساء میں آگے آئے گا آیا نمبر 132، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. یعنی اللہ کو بلانگ کرتی ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے وکیل، اس کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں بھی یہ کہتے ہیں، سورہ نمبر 73 آیا نمبر 9، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. فاتخذہ، تو بس آپ ان کو لے لیں، ان کو پکڑ لیں اپنا وکیل. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہی بتا رہے ہیں کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں، فل کنٹرول میں، پھر ہمیں کس بات کا ڈرنا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر بندہ ختم ہو جائے گا، ہر انسان ختم ہو جائے گا، پہاڑ دریا سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رہیں گے ہمیشہ. سبحان اللہ. نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہم نے اللہ پہ اپنا پورا بھروسہ ڈال دیا. نمبر 2 ہم نے کیسے لیو کرنا ہے کہ ہم نے اس نام پہ، اللہ کے اس نام پہ تھوڑی سی تدبر اور تفکر بھی کرنا ہے، تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا ہے. ہاؤ ڈو وی ریفلیکٹ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اللہ پہ ریلائی کریں، اور ود دا ریکوائرڈ ریلائنس، مطلب جس طرح توکل کرنا ہے اس طرح توکل کریں، تو وہ آپ کو اس طرح پرووائڈ کرے گا، اس طرح آپ کو دے گا جس طرح کے ایک چڑیا کو پروویژن ملتی ہے. تمام چڑیاں صبح اپنے گھونسلے چھوڑ کے جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں.
ना उनके पास कोई कैश है, ना उनके पास बैंक है, ना उनके पास जॉब्स है, ना उनके पास बिजनेस है। क्या करती हैं चिड़िया? उनके पास कोई जरिया नहीं है। लेकिन जिस तरह बर्ड जो है, जिस तरह चिड़िया जो है, वो अपनी सर्च ऑफ फूड में एवरी मॉर्निंग निकलती है अपनी सस्टेनेंस ढूंढने के लिए, तब अल्लाह ताला के ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी, ही विल टेक केयर ऑफ देम। तो इसका यही मतलब है कि हमें भी, जब हम सोचते हैं कि अल्लाह पे तवक्कुल, उसका ये मतलब नहीं बस हाथ बंद करके बैठ जाओ, अल्लाह ताला ने हमको रोजी हमारे मुंह में टपका देगा। नहीं, हमें अपनी पूरी मेहनत करनी है, हमने स्ट्रगल करना है, अपनी पर्सनल एफर्ट को डालना है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ डालना है। क्योंकि आपने देखा चिड़िया को भी अपनी नेस्ट छोड़ के उड़ के जाना पड़ता है। इसी तरह इसकी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यही है कि अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि एक शख्स ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के रसूल, मेरी ऊँटनी जो है, क्या मैं अंदर जा रहा हूँ काम के लिए किसी के, शायद नमाज पढ़ने या जिस काम के लिए भी जा रहे थे, तो क्या, या वो किसी खेमे में जा रहे थे, मुझे भी याद नहीं है पूरा किस्सा, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी ऊँटनी को, क्या मैं इसको बांध के रखूं या इसको खुला छोड़ दूं और अल्लाह पे भरोसा करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको बांधो, टाई इट एंड रिलाई अपॉन अल्लाह। इसको बांध लो, हम अपना काम करें। बिल्कुल हम फकीर बन के नहीं बैठ जाएं कि अल्लाह ने जो करना है, अल्लाह ने जो करना है वो करेगा, बट वी हैव टू वर्क। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी प्लान करते थे, वर्क हार्ड करते थे। मैंने अभी आपको उनके हिजरत का किस्सा बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि जब वो निकले, नहीं ये नहीं बताया अभी, कि जब वो निकले, ये बताया था कि जब वो निकले तो इतने सारे लोग बाहर थे, वो कैसे निकले। उन्होंने अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पे लिटाया और जो तमाम अमानात हैं उनके पास थे, जो कि गैर मुसलमानों के भी थे, वो उनके हवाले किए कि ये लोगों को वापस कर देना, उनके अमानात हैं। और उसके बाद जो है वो, उनको ये पता था कि मैं निकल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने तमाम काम करके फिर वो निकले। गार की बात तो बाद में आती थी, ये देखें ये पहले आ गई। और ये क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि सिर्फ अल्लाह ही हमें बचा सकता है। ये क्या चीज है? ये आपके दिल के अंदर, इट्स एन इंटरनल थिंग, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। बाहर से आपने तमाम इंतजाम कर लिए, तो हमें क्या करना है, जो चीज हमें करना है हम पूरा काम कर लें। हम सबसे पहले दुआ करेंगे, मैं ये काम कर रही हूँ, अल्लाह की ये मेरे इसमें बरकत डाल दीजिए। फिर अल्लाह मैं ये चाहती हूँ, उसके बाद फिर आप उसके लिए वर्क करें, उसके लिए मेहनत करें, और फिर अगर वो काम हुआ तो वो अल्लाह के हुक्म से ही वो पूरा होगा। अल्लाह नहीं चाहेगा तो वो काम नहीं होगा। नंबर 3, हमको वो दुआएं यूज करनी चाहिए जो तवक्कुल के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई हैं। देखें बैटल ऑफ ओहद था, आप पढ़ चुके हैं सूरह आल इमरान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कितना नुकसान हुआ अबू सुफियान के हाथों। आपको याद है कि जो मुनाफिकीन की टोली थी वो वापस चली गई, 1000 लोग निकले थे मदीने से, उसमें से 300 चले गए और 700 रह गए। 700 मुसलमान थे, इनके अगेंस्ट मक्का के कितने मुशरिकीन थे? 3000। और ओहद में फिर उनको कितना नुकसान हुआ, 70 मुस्लिम जो हैं वो शहीद हो गए। 70 है, कहीं 70 ज्यादा है, 70 मुस्लिम्स जो हैं वो शहीद हो गए, 70। और जो मक्कन फेटेलिटीज थे, जो उनके मुशरिकीन के थे, कितने थे? 22। सिर्फ 22 फौत हुए थे, उनके 3000 में से 22 गए, बदर में उनके चले गए। लेकिन ओहद भी ये हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इंजर्ड थे, खून बह रहा था, ज़ारो कतार खून बह रहा था, उनका दांत मुबारक शहीद हो गया था। और ऐसे डिस्ट्रेस के वक्त में, ऐसी नाउमीदी के वक्त में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से ये दुआ की, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह हस्बुना, अल्लाह हमारे लिए काफी है, व निअमल वकील, और वो सबसे बेस्ट वकील है हमारे लिए। तो खुद को, सबको इकट्ठे करना है, ये सूरह आल इमरान में हमने पढ़ा था, अगर याद होगा तो आपको। उस वक्त हमने अल वकील पढ़ा था, लेकिन उस वक्त हमने अल वकील को डिस्कस नहीं किया था, हमारे जहन से वो निकल गया था। तो अब आप ये इमेजिन करें कि उनकी क्या कन्विक्शन होगी, उनके दिल की क्या हालत होगी जब उन्होंने ये कहा। और आपको पता है हम सब ने ये भी हम कर चुके हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने क्या किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, ये भी बुखारी में, उन्होंने यही कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो दुआ करें और अल्लाह से इस तरह से दुआ करें, अल्लाह के वकील नाम से दुआ करें। नंबर 4, इस्तिखारा। इस्तिखारा जो है अल्लाह से कंसल्टेशन है, और एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि किस तरह हम अल्लाह से कंसल्ट करने में अल्लाह को अपना वकील ठहरा रहे हैं, और जो कुछ अल्लाह करेगा वो हमारे लिए बेहतर होगी, इसमें हम मान रहे हैं, इसमें हम यकीन रख रहे हैं, इसमें हम ईमान रख रहे हैं। तो हम अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं इस्तिखारा में कि अल्लाह अगर ये हमारे लिए बेहतर है तो इसको हमारे लिए आसान कर दे, और ये हमारे लिए कर दे, मतलब ये हमारे लिए बेहतरी कर दे इसमें, और अगर ये हमारे लिए बेहतर नहीं है तो इसको हमसे रिमूव कर दे, प्लीज टेक इट अवे, और फिर जो कुछ भी हमारा होगा उससे हमें कंटेंट, हमें राजी कर दे।
یہ بھی پوری استخارہ کی دعا آپ دیکھیں، چھوٹی سی دعا ہے. اب 2 رکعت نفل پڑھیں اور دعا استخارہ پڑھ لیں. آپ دیکھیں جو کام بھی آپ کو کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس میں یا بہتری ڈال دے گا، اگر آپ کے لیے بہتری نہیں ہے تو آپ سے ریموو کر دے گا. تو یہ ایک طرح سے عادت کر لیں استخارہ. آئی ایم شیور کہ آپ سب کی عادت ہوگی. پھر بھی میرا کام ہے یاد دلانا. تو یاد دلانے میں یہ کہ چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، کہیں ٹریول کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کوئی چیز بزنس میں جا رہے ہیں، مطلب کوئی بھی کام، نئی جاب لے رہے ہیں، کچھ بھی شادی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے تو اس کے لیے چھوٹے بڑے کاموں کے لیے استخارہ کرنے کی عادت ڈال لیں. نمبر 5، ہم کو فیوچر کے لیے جو ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، اینگزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور اینٹی ڈپریسنٹس کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں کرنا ہے ہم کو. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہماری یہ جاب چلی جائے گی، ہمارا بزنس یہ ہوگا. یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے. all of us worry a little bit. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ پتھر کے بنے ہوئے، ہمارے دل پتھر کے بنے ہوئے، ہم سب ہیومنز ہیں. اور یہ انسرٹینٹی جو آتی ہے نا، یہ ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، کسی کی زیادہ دیر کے لیے آتی ہے. لیکن بس اس وقت، جس وقت وہ انسرٹن حالات ہو جائیں، اس وقت اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے. اس وقت یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ ہم اپنا ٹرسٹ ڈالتے ہیں، وہی ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا. تو کسی کلیمٹی سے نہیں ڈرنا ہے، کسی مصیبت سے نہیں ڈرنا ہے، کسی انسان سے نہیں ڈرنا ہے، کسی پاور سے نہیں ڈرنا ہے. دل میں ایک کنوکشن، ایک یقین ہونا چاہیے. اور کبھی بھی نیور لوز ہوپ. بس یاد رکھیں، ایون ڈسپائٹ آل آڈز، اپنے ہوپ کو لوز نہیں کریں. کیونکہ ہوپ لوز کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو مایوسی کیا ہے، کفر ہے. تو مایوس نہیں ہونا. ڈونٹ ڈسپیئر، ڈونٹ لوز ہوپ. اور اگر جب ہم ہوپ لوز کر لیتے ہیں نا، اب کیا ہوگا، اب تو میرا یہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم حرام میں بھی گھسنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہماری لافل کے بدلے ان لافل ارننگز ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ بھی کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کو اپنے گناہوں پہ اپنے گناہ بڑھا رہے ہیں. مطلب یہ تو پھر ہم اپنے سنس کو ہی یوز کر رہے ہیں نا. اور سنس کو یوز کر کے آگے بڑھنے کی ہماری انکم جو وہ ہمیشہ حلال ہونی چاہیے. اور ہمیں اگر ہم حرام کی طرف جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ تو نہیں ہمیں، اور ہم جا کے حرام میں گھس جاتے ہیں، دیٹ مینس کہ ہم نے صحیح معنوں میں اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، اللہ پہ توکل نہیں کیا. کیونکہ ہم یہ بلیو ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں پرووائڈ کرے گا حلال ذریعے سے. ہم تو کہہ رہے ہیں حلال ذریعہ نہیں ملا، چلو حرام پہ چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کریں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ان کو آگ میں ڈالا، انہیں کون سی دعا کی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اتنی بڑی آگ سے جس کا کہیں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اس کو جلا جلا کے اوپر سے ان کو جب ڈالا، اللہ تعالیٰ نے کیا آگ کو ٹھنڈی کر دیا آگ. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد اپنا گھر، اپنی فیملی، اپنی کنٹری، سب کچھ کو چھوڑ کے انہوں نے ہجرت کیا. جب ہجرت کیا ان کے پاس کیا چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پرووائڈ کیا، ان کو بیوی بھی دی، ان کو بچہ بھی دیا. اور جب ان کو بچہ دیا اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اس کو یہاں چھوڑ دو. مکے میں ڈیزرٹ، خالی بیابان، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہاں چھوڑ. ابراہیم علیہ السلام پہ جتنی آزمائشیں آئی ہیں وہ تو آپ گن کے بھی آپ پورے نہیں کر سکتے. تو ان کو چھوڑ دیا وہاں پر ڈیزرٹ میں، بیابان میں، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر، پانی تک نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا؟ ان کی بیوی کو بھی پروٹیکٹ کیا، ان کے بچے کو بھی پروٹیکٹ کیا، ہاجرہ کو بھی پروٹیکٹ کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی پروٹیکٹ کیا. اور وہ بھی نبی بن گئے. اور ان کے جو دوڑنے کا جو ہے بٹوین، جو انہوں نے صحیح کی تھی، انہوں نے بٹوین صفا اینڈ مروہ، وہ ہم سب کرتے ہیں. اللہ ٹیکس کیئر. تو ہمیں اس طرح کیا، ہمیں کیسے یہ ہوگا؟ نمبر 6 یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ول ٹیک کیئر، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے we must train ourselves. Recording in progress. We must train. Hello. بیچ میں پتہ نہیں کیا آ گیا، کٹ گیا تھا کیا؟ آواز بند ہو گئی تھی کیا؟ پتہ نہیں. تو we must بند ہوئی تھی؟ نہیں بند نہیں ہوئی. اچھا پتہ نہیں کیوں آیا ریکارڈنگ ان پروگریس آنا شروع ہو گیا. چلے کوئی بات نہیں، ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا الحمدللہ. نمبر 6 یہ کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں. اٹس ناٹ ایزی کہ ہم فوراً سے ہم بولیں کہ ہاں ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہم اس پہ بھروسہ کرنا پوری طرح ہمارے اندر یہ ہے، ہمیں کرنا ہے، لیکن اٹ ول ریکوائر سم ٹریننگ. آپ دیکھیں نیچرلی یہ نہیں آئے گا، لیکن اس کے لیے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. فرسٹ ٹائم ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے، ہمیں ڈر لگے گا.
لیکن جب ہم آؤٹ کم دیکھیں گے کہ واہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہمارے لیے اتنی آسانی سے کر دیا, اس کے بعد ہمارا ٹرسٹ جو ہے اللہ پہ بڑھتا چلا جائے گا. ایوری سنگل ڈے یو ول نوٹ, ایوری سنگل ڈے. میری ایوری ڈے کی ایک چیز ہوتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ اللہ یہ اللہ کرے یہ ہو جائے, یہ کیسے ہوگا, پھر میں کہتی ہوں بس اللہ کرنے والا ہے. اور آپ یقین کریں کہ رات تک جواب آ جاتا ہے, اور وہ چیز میری کبھی دوائی نہیں پہنچی ہوتی ہے, کبھی کچھ نہیں ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سارے کام کرا دیتا ہے. لیکن ہمیں جب نظر آ جاتا ہے تو پھر ہم اطمینان ہو جاتا ہے. جب تک نظر نہیں آتا ہے, پہلی دفعہ ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں, تب تک بھروسہ نہیں رہتا ہے. آپ یہی دیکھیں نا, موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو عصا ہے, جو ان کا سٹک ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو رکھو. جب رکھا تو اژدہا بن گیا, جب وہ سنیک بن گیا. جب وہ سنیک بن گیا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹے, دوڑنے لگے, الٹے منہ دوڑنے لگے. وہ نبی تھے, لیکن وہ نبی اس وقت بنے اس کے بعد. تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے. سیکنڈ ٹائم جب کیا ہوا, جب ان کو دوبارہ سے عصا, جب وہ میجیشنز تھے ان کے سامنے, جب انہوں نے جادوگروں کے سامنے رکھا, تو اس وقت کیا ہوا, انہوں نے رکھ دیا. وہ بھاگے نہیں, خود بھاگے نہیں, لیکن ان کے اندر ایک خوف تھا. یہ مفسرین بتاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک خوف تھا جس سے وہ ڈر رہے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرو مت, یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, یہ سب کچھ جو ہے, یہ جو آپ کا اژدہا ہے, جو آپ کا عصا ہے, وہ ان سب کو ختم کر دے گا, آپ کی جیت ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈر رہے تھے, وہ خوف میں تھے, لیکن وہ بھاگے نہیں. تو پہلی دفعہ بھاگے, دوسری دفعہ تھوڑے کمپوزڈ ہو گئے, لیکن تیسری دفعہ جو سب سے زیادہ مشکل کام تھا وہ کیا تھا, پیچھے فرعون کی پوری فوج آ رہی تھی, اور وہ جو ہے وہ دریا کے پاس پہنچ گئے. اور دریا میں کیا کریں گے, دریا میں ڈوبیں گے, کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا بس اس کے اندر اپنا عصا رکھو اور چل پڑو. راستہ بن گیا, اللہ پہ توکل تھا, راستہ بن گیا. اینڈ ہی واز ناٹ افریڈ. کیسے پتا چلتا ہی واز ناٹ افریڈ؟ قرآن سے ہی. اس میں قرآن سے پتا چلا کہ ان کے دل میں خوف آیا. اس میں قرآن سے ہی پتا چلا کہ وہ کہنے لگے کلا ان معی ربی سیہدین. کلا, انہوں نے کہا, قالا, ہی سیڈ, کلا, کہ نہیں, اس کے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ان معی, بے شک میرے ساتھ, ربی, میرا رب ہے, سیہدین, اور وہ مجھے گائیڈ کرے گا, وہ مجھے ہدایت دیں گے. یہ سورہ الشعراء میں ہے, سورہ نمبر 26 آیا نمبر 62. نمبر 7 کیا ہے کہ ہم خود اللہ پہ تو ہم بھروسہ کر رہے ہیں, توکل کر رہے ہیں. کیا ہم اس طرح کے بن سکتے ہیں کہ ہم پہ بھی لوگ بھروسہ کریں؟ ناٹ, ظاہر ہے کہ ناٹ لائک ہیونگ توکل آن اللہ, بٹ جب ہمیں کسی کو ضرورت ہو تو وہ ہم پہ بھروسہ کر کے ہم سے مدد مانگ سکتے ہیں. کیا ہم کسی کے بہاف پہ کام کر سکتے ہیں؟ کسی کے لیے ہم وکیل بن سکتے ہیں؟ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اس کے لیے کریں, ہم اس کے لیے آگے بڑھ کے اس کی مراد کو, اس کی تکلیف کو دور کریں, اس کے مراد کو پوری کریں. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسلم میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے سرونٹ کو, اپنے سلیو کو اس وقت تک ہیلپ کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کسی بھائی بہن کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. بردر میں برادر اور سسٹر دونوں آتے ہیں, حدیث میں بردر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھائی بہن. اگر کسی کو, آپ یقین کریں, اٹ ریئلی ورکس, اٹ ریئلی ورکس. مجھے اتنا, میں یہ تیاری کر رہی تھی جو اپنی پڑھائی کر رہی تھی, آپ یقین کریں میری زندگی کا تو یہی مقصد ہے نا کہ میں پڑھوں اور پڑھاؤں. اب میرا پورا دن اس میں نکلتا ہے, آپ یقین کریں پورا دن اس میں نکلتا ہے. I don't do anything else. میں بس اسی میں لگی رہتی ہوں. جو تھوڑے کام بازار کے ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, ضروری وہ کرتی ہوں. مجھے ڈنر پہ بھی جانا ہو, لنچ پہ بھی جانا ہو, تو مجھے اتنا بھاری پڑتا ہے. میں سوچتی ہوں 10 دفعہ سوچتی ہوں, اللہ جانا پڑے گا نا, انہوں نے انوائٹ کی بھی تو حدیث ہے, جب کوئی انوائٹ کرو تو آپ ایکسیپٹ کرو, مسلمان ہیں, جانا پڑے گا. تو مجھے بہت بھاری پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ آپ اس کا جواب دے دیں یا آپ میرے لیے یہ کر دیں, میں اپنی بڑائی میں نہیں کہہ رہی ہوں, سچی بات کہہ رہی ہوں, کہ اس وقت مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اس بندے کی ہیلپ کر لوں, اس بندے کی ہیلپ کر لوں, تو اللہ تعالیٰ میری ہیلپ کریں گے. آپ یقین کریں اس دن میری پڑھائی اتنی آسان ہو جاتی ہے. میرے لیے پڑھنا ایسے لگتا ہے کہ واہ, آج تو میں نے ایک آیت اتنی جلدی کر لی, ورنہ مجھے ایک آیت میں گھنٹے بھی لگ جاتے, گھنٹے, آپ بلیو کریں گھنٹے لگتے ہیں, بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے. تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے, دوسروں کے لیے بھی ہم وکیل بن جائیں. نمبر 8 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں ہر سرکمسٹانس میں, چاہے ایز ہو, چاہے ہارڈ شپ ہو, چاہے ہم آسانی میں ہو, چاہے ہم مشکل میں ہو. توکل اگر ہمیں ہے اللہ پہ, تو آٹومیٹیکلی اللہ کے ساتھ ہماری کنیکشن ہونی چاہیے. کانسٹنٹلی اللہ کو یاد کریں, بس ہر وقت آپ کو, جیسے آپ کو صبح, دوپہر, شام, جب موقع ملے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بس جانماز پہ بیٹھ جائیں اور بس پڑھتے رہیں, تسبیح اللہ اللہ کرتے رہیں اور کسی سے بات بھی نہ کریں, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ
جو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ آپ پڑھیں, جو کہ حصن المسلم میں, فورٹیفیکیشن آف دا مسلم یا فورٹریس آف دا مسلم کے, اس میں جو ہے وہ اذکار آپ پڑھیں. اس میں کیا ہے ایوری مارننگ, اور خاص کر یہ توکل کے بارے میں کہہ رہی ہوں, باقی اذکار تو بہت ہیں لیکن یہ بھی جیسے مارننگ ایوننگ, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 7 ٹائمز یہ پڑھے گا مارننگ میں اور ایوننگ میں, تو اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر آف وٹ ایور وریز ہم in the matter of this world and in the hereafter, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور کیا پڑھنا ہے 7 ٹائمز, فجر کے بعد بھی اور شام کو بھی, کوئی کہتے ہیں مغرب سے پہلے یعنی عصر کے بعد, اور کوئی کہتا ہے مغرب کے بعد, وٹ ایور اٹ از, آپ صبح بھی پڑھیں شام بھی پڑھیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. I'm sure آپ پڑھتے ہوں گے اور سب کو آپ کو مطلب بھی پتہ ہے, حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے, علیہ توکلت, اسی کے اوپر میں توکل کرتی ہوں یا کرتا ہوں, وہو رب العرش العظیم, اور وہی رب ہے عرش العظیم, یعنی وہ جو تھرون ہے اللہ کا, جو عرش ہے جو اتنا عظیم ہے, میجسٹک ہے, اس کا رب وہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز ہم کو دعا سکھائی, یہ بھی کر لیا کریں, تو بہت سمپل ہے. جب ہم گھر سے نکلیں, I'm sure آپ کرتی ہوں گی, پھر بھی میری صرف یاد دہانی ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں کیا ہے, it will be said to him کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں, آپ گائیڈڈ ہیں, آپ شیطانوں سے, ڈیول سے, جنوں سے, جنوں کو آپ سے دور کر دیا جائے گا. اور جب کوئی ڈیول ہے یا سیٹن ہے وہ دیکھے گا کہ وہ کہے گا کہ اس بندے کے ساتھ تو اللہ ہے, اس بندے کو تو اللہ گائیڈ کر رہا ہے, اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, اس کا ٹیک کیئر کر رہا ہے, تو ہم کیا کر سکیں گے, تو وہ ہٹ جائیں گے اس سے. اتنی پیاری دعا ہے, بھولے مت, بھولے مت. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ سکھائیں. بچے گاڑی میں بیٹھتے ہی, مجھے یاد ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے, میرے پوتے پوتیاں نواسیاں سب, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, اس طرح. اور پھر سبحان الذی, وہ تو توکل کا نہیں ہے لیکن وہ الگ دعا ہے, تو وہ بھی پڑھتے تھے. ہم سب چلے, ہم نے الوکیل کے بارے میں اتنا سن لیا, اب ہم الوکیل سے خود دعا کر لیتے ہیں, مل کے اکٹھے دعا کر لیتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے او اللہ, او الوکیل, ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے تمام معاملات کو آپ ٹیک کیئر کر لیں گے, آپ سب کام ہمارے پورے کر دیں گے. تو یا اللہ ہمیں متوکلین میں سے بنا دے. متوکلین وہ ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. اس کی بھی ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو چھوڑیں, ابھی وہ میں نہیں بتاتی ہوں. تو ہمیں متوکلین میں سے بنا دیں جو کہ اللہ پہ ریلائی کرتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور یا اللہ ہمیں یہ کر کے, توکل کر کے تجھ پہ, ہمیں یا اللہ ہمیں کمفرٹ بھی دے دے, ٹرینکولیٹی بھی دے دے, پیس بھی دے دے. او الوکیل, ہمیں گائیڈ کریے, آپ ہمیں ہدایت دیں کہ ہم اس دنیا میں بھی اپنا بہترین کام کریں ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹی, اور اس کے بعد ہم ٹرسٹ آپ پہ کریں. اے اللہ ہمیں ان میں سے بھی بنا دیجئے جو کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر سکیں. اے اللہ ہمیں ہماری اینیمیز سے بھی بچا کے رکھیں, دشمنوں سے بھی بچا کے رکھیں, ہمیں ہماری اپنی نفس سے بھی بچا کے رکھے, اللہ ہی بچا سکتا. اے اللہ آپ گارڈ کریں ہماری اور ہمارے سولز کی بھی, یعنی صرف ہمارے سولز کی بھی گارڈ کریں کہ ہم اپنے سولز آپ کے حوالے کرتے ہیں, چاہے وہ ہمیں ایز ہو یا ہارڈ شپ ہو, ہماری سختی کا ہے یا ہماری آسانی کا وقت ہے. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین ہمیں بیسٹ ہمیں دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اور پھر وقنا عذاب النار. اور اے اللہ جتنی بھی ہمارے دلوں میں کوئی بھی انسرٹینٹی آ جاتی ہے, کوئی بھی بے یقینی آ جاتی, کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے, اللہ ہمارے دلوں سے اس کو دور کر دے, ہمیں پورا توکل دے دے. آپ یقین کریں, جب ہم انشاءاللہ پورا, میں خود بھی بہت کمزور ہوں, لیکن جب ہم پورا توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. چلیں آگے پڑھتے ہیں آیا نمبر 85. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اللہ تعالیٰ فرمانے من, آپ کو پتا ہے من کیا چیز ہے, من از ہو ایور, جو کوئی بھی. اور یہ من کیا ہو گیا, یہ آپ کا اسم الشرط آ گیا, یعنی جو کوئی بھی, جو یہ کرے گا. من یشفع شفاعتا, یعنی جو کوئی شفاعت کرے گا, جو whoever will intercede. شفاعتن حسنتن, شفاعتن یعنی کہ وہ انٹرسیشن, جو بھی شفاعت کرے گا, جو بھی سفارش کرے گا ایک اچھی سفارش کی, حسنہ. من یشفع شفاعتن حسنہ یکن لہ نصیب منہا, یکن یعنی ہو جائے گا ان کے لیے, کر دے گا اللہ ان کے لیے, نصیب منہا یعنی حصہ ان کا. میں اب اس کو ریپیٹ کرتی ہوں, whoever intercedes an intercession good, and یعنی ایک, whoever intercedes an intercession good will have for him
yakun will have for him, yakul lahu will have for him nasibum minha, a share of it, a share from it. ठीक है, जो कोई सफारिश करेगा, ये शफा का लफ्ज़ आप पहले सुन चुके हैं, पहले भी, शिफा नहीं शफा, शफा यशफाउ शफाअतुन, शीन फा आइन इसके रूट लेटर्स हैं, मुझे पता है आप लोग कहते हैं ये रिपीट कर दिया करें क्योंकि आप लोग को दोबारा दोबारा ये चाहिए सब, तो शफा का है शीन फा आइन शफा, शफा यशफाउ शफाअतुन। तो अब शर्त ये है कि जो कोई भी इंटरसीड करेगा, एक इंटरसेशन अच्छी, जो कोई सफारिश करेगा एक अच्छी सफारिश, तो उसका जवाब क्या है? जवाब शर्त है यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, कि होगा उनके लिए, कर दिया जाएगा उनके लिए एक हिस्सा उसी में से। जो अच्छी सफारिश करेगा, जो अच्छी शफात करेगा, उसको उसका हिस्सा मिलेगा। वमन यशफा शफाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफ्लुम मिन्हा, ये तो बहुत इजी हो गया ना आपके लिए। और जो कोई भी whoever intercedes and intercession evil, वहां पर हसना था या सय्या है, आपको पता है ये ऑपोजिट है, एक बेस्ट है और एक वर्स्ट है, जो इवल है। तो जो कोई भी whoever intercedes and intercession evil will have for him a portion of it। ये जो पोर्शन है ना, नसीब और किफल दो लफ्ज अलग अलग है, उसमें हसना था, इसमें सय्या है, और उसमें यानी था कि बेस्ट, और इसमें क्या है, जो इवल है, जो शर है। और फिर इसका आप देखें कि लफ्ज भी डिफरेंट है, उसमें नसीब उसका पोर्शन होगा, और किफल का मतलब है कि पोर्शन होगा, यानी उसका हिस्सा का मतलब उसकी लाइबिलिटी भी होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में भी उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी का लफ्ज भी लिख लें किफल के साथ। दोबारा कहती हूँ, एंड whoever intercedes and intercession evil will have for him a portion of या liability for it, तो है ना आगे। अच्छा, उर्दू में है, और जो कोई करेगा सफारिश बुरी, होगा उसके लिए एक हिस्सा। एक हिस्सा, कोई पहले भी एक हिस्सा लिखा था, अब आपको ये लिखना है एक बोझ उसमें से एक बोझ भी उसका होगा, एक उसको अकाउंट भी देना पड़ेगा। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुकीता, एंड वकाना और है, वकान अल्लाह और है अल्लाह, एंड इज अल्लाह अला कुल्ली शैइन अपॉन एवरीथिंग मुकीता, अ कीपर, अ वॉचर। मुकीता का लफ्ज भी अभी हम पढ़ लेंगे, इसके रूट लेटर्स हैं काफ वाव ता, काफ वाव ता मुकीता के, और इसका मतलब ये है कि ही इज अ कीपर, कीप करने वाला मतलब रखने वाला, संभालने वाला, वॉचर देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, विटनेस, मुकीता में विटनेसिंग भी आ जाती है, और मुकीता में कुव्वत भी आ जाती है, काफ वाव ता कुव्वत यानी पावरफुल। और अल्लाह ताला ऊपर हर चीज के क्या चीज है, निगहबान भी है, निगरान भी है, कादिर भी है, कदीर भी है, निगाह रखने वाला भी है। मैं कहती हूँ लास्ट में कि उस पर निगाह रखने वाला भी, ऑब्जर्व करने वाला भी है। देखते हैं आप इसकी ट्रांसलेशन, उसकी तफसीर में क्या है। ट्रांसलेशन तो पढ़ ली, तफसीर में क्या है। देखें, अल्लाह ताला कहते हैं जिसको भी अच्छे काम का जो करेगा उसमें शफात करेगा, सफारिश करेगा, उसमें उसको हिस्सा मिलेगा सिंपली, और जो बुरा काम करेगा, तो बहुत सिंपल सा रूल है। हम सबको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हम सबको ये मौके मिलते हैं, ये मौके मिलते हैं कि हम अल्लाह की राह में स्ट्रगल करें, हम खुद भी करें, हम दूसरों को भी बोलें, और दूसरों को कहें भी, अर्ज भी करें दूसरों को। ये जो सफारिश या शफात है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को पैसे देके सफारिश करें, इसका मतलब ये भी किसी को एंजॉइन करें। जब हम दूसरों को एंजॉइन करते हैं, दूसरों को नसीहत करते हैं, दूसरों को हम ये कहते हैं कि भाई आप भी ये काम करें, अच्छा काम करें, तो इट इज लाइक डूइंग समथिंग, इट्स लाइक रेजिंग अ बैनर ऑफ ट्रूथ, ये समझ लें आप, इट्स लाइक सच्चाई का झंडा उठा लेना। इसी तरह जब हमें मौके मिलते हैं कि हम अपनी एनर्जी को ईवल में खर्च करें, ईवल को क्रिएट करें, ईवल को फैलाएं, ईवल को प्रमोट करें, ईवल को दूसरों को अर्ज करें कि भाई ये गलत काम करो, किसी की फॉल्स टेस्टिमनी देनी हो, कोई झूठी गवाही देनी हो, कुछ भी करना, तो उस चीज में भी हमको मौका मिलता है। दोनों चीजों का मौका हमको अल्लाह ताला देता है। तो जो पहली चीज में हिस्सा लेगा, जो लोगों को इनकरेज करेगा, जो लोगों को मोबिलाइज करेगा, जो लोगों को सपोर्ट करेगा कि भाई अल्लाह की राह में आगे बढ़ो, अल्लाह का काम करो, ये काम सही है, ये काम गलत है, ये करो, जिसे अमर बिल मारूफ है वो करे, तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और ये तो अल्लाह का कितना खूबसूरत कानून है ना, कि मैं आपको अगर एक बात बोलती हूँ करने के लिए, आप वो काम करते हैं, तो मेरा रिवॉर्ड, मुझे आपका भी रिवॉर्ड मिलेगा जो आप करेंगे। आप किसी को कुछ बोलती हैं तो आपको उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा और अपना भी रिवॉर्ड मिलेगा। और जिसका जो समझे, आपने किसी से कहा अब ये जिलहज का महीना है, इसमें रोजे रख लें अपना, या आप कोई नेक काम कर लें, सप्ताह दे दें, कुछ भी कर लें, तो
उस वक्त क्या होगा कि जो रखने वाला है, रोज़ा रखने वाला है या जो खैरात देने वाला है, किसी की मदद करने वाला है, उसके रिवॉर्ड में से कम नहीं होगा, उसके रिवॉर्ड में से कम नहीं होगा, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, अपना भी मिलेगा। इसी तरह जब कोई बुराई होती है तो इसीलिए हम अगर वो सपोर्ट करेंगे तो हम, अल्लाह ताला जब नाराज होंगे, अगर हमने बुरे काम में हिस्सा लिया, तो अल्लाह ताला का जो गुस्सा है, द रैथ ऑफ अल्लाह, वो क्या होगा, वो भी बेयर करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस और हम भी बेयर करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम किसी को अच्छी बात कहें और हम उसमें हमें रिवॉर्ड मिले, लेकिन हम किसी को बुरी बात कहें या किसी को बुरे काम के लिए एनकरेज करें तो हमें उसका ना मिले, वो भी मिलेगा। अल्लाह ताला की जो जस्टिस है वो तो बहुत फेयर है ना, अल्लाह ताला तो किसी के साथ अनजस्ट नहीं है ना, कभी भी वो किसी के साथ जुल्म तो नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जुल्म को अपने ऊपर हराम किया हुआ है, तो ये हमारे ऊपर है, हम अपनी चॉइसेस खुद बनाते हैं, और ये चॉइसेस हम खुद ही सिंपली बनाते हैं, आई वांट टू डू दिस या आई वांट टू डू दैट। अगर हम, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल हम पर ही भी अप्लाई होता है, और ये अल्लाह ताला ने प्रॉमिस कर दिया हमें कि अगर हम अच्छा काम करेंगे अच्छा ही मिलेगी, नेक हमें सब कुछ मिलेगा, और अगर हम बुरा काम करेंगे उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हमको बेयर करने पड़ेंगे। तो अल्लाह ताला हमको बचा के रखे बुरे काम से और हमसे अच्छे काम करा ले। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हर चीज पर, वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुक़ीता, अल्लाह खुद वॉच कर रहे हैं, अल्लाह खुद कीपर हैं, अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है, अल्लाह ताला प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो अल मुक़ीत चूंकि अल्लाह का नाम है तो मुझे इस दफा याद आ गया, मैंने कहा मैं अब नहीं छोड़ूंगी, हालांकि एक ही दिन में 2 नाम हो रहे हैं, हमने अल वकील भी किया और अल मुक़ीत भी किया, और उसमें कुछ चीजें ओवरलैप थी। आप देखिए अल्लाह के जितने भी नाम हैं उसमें कोई ना कोई ओवरलैप है, इसलिए कि अल्लाह इज नॉट वन और दी अदर। अल्लाह की सिफात, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स आर नॉट दिस एंड नॉट दिस, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं कि जो चीजें अल्लाह के पास, ये भी हम में से ये होता है, एक होता है जैसे हम कह लें यहाँ पर कि हमारे पास अगर इल्म है तो हो सकता है कि हमारे पास दूसरी चीज नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास ये कि हमारे पास हमारा दिल बड़ा है, तो और चीजों मतलब बहुत सारी चीजों में हमारे पास एक चीज होती है, दूसरी चीज, एक क्वालिटी होती है दूसरी नहीं होती है। लेकिन अल्लाह का ऐसा नहीं है, अल्लाह की तमाम क्वालिटीज मिलके, हमें तो सिर्फ 99 नेम्स का हमें ज्यादा डिटेल में पता है, बाकी अल्लाह के तो कितने नाम है, कुरान में और भी बहुत सारे नाम है। और अभी जैसे अमीना कह रही थी, जिस नाम से भी पुकारो, लेकिन वो कुरानिक नेम होना चाहिए, हदीस में होना चाहिए, उस नाम से ही पुकारना है। तो उन नामों से जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनते हैं। तो हम देखते हैं अभी अल मुकीत जो है, इसमें क्या चीज है, कितनी दफा यूज हुआ है। आप देखिए अल मुकीत जो लफ्ज है, यानी अल्लाह ने अपने लिए जो यूज किया है, पूरे कुरान में एक दफा यूज किया। ये जो हमने पढ़ा अभी इस आयत में, जो हमने पढ़ा है सूरह निसा की आयत नंबर 85 था ना शायद, अभी इसमें जो हमने पढ़ा है, दिस इज ओनली वन ओकेजन वेयर अल्लाह हैज यूज्ड इस नाम को अपने लिए यूज किया। बाकी 2 और दफा, मतलब एक और सेकंड टाइम यूज हुआ है। और उसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। मुकीत के रूट लेटर्स पहले बता दूं, मुकीत के रूट लेटर्स हैं काफ वाव ता, जो मैंने अभी आपको बताया था। और ये जो रूट लेटर्स हैं वो 2 दफा अपीयर हुए हैं। एक दफा यही मुकीत जो अभी हमने पढ़ा है, ये कौन सा फॉर्म है, इसको जो लोग आप ग्रामर लिख रहे हैं वो लिख लें, ये है इस्मुल फाइल, इस्मुल फाइल है मुकीत, और ये फॉर्म 4 है। तो ये मुकीत या मुकीता, अब जो कह लें एक ही चीज है। और अल मुकीत डेफिनेट हो जाता है अल्लाह के लिए, और अल्लाह ने अपने लिए एक ही दफा इसको यूज किया। एक और दफा ये लफ्ज कुरान में यूज हुआ है अक़वात। अक़वात मुझे याद नहीं किस सूरा में है, मैं भूल गई हूँ, चले। तो उसमें अक़वात का मतलब है सस्टेनेंस या प्रोविजन, यानी ये भी यूज हुआ है कुरान में। तो ये 2 ही दफा ये और की डिराइव फॉर्म में यूज नहीं है, 2 ही डिराइव फॉर्म्स है, मतलब एक अल्लाह का नाम मुकीत और एक जो है अक़वात। इस रूट के क्या मतलब है, इस रूट के 4 मीनिंग्स हैं। नंबर 1 ये है, आप फर्स्ट मीनिंग ये टू सप्लाई, टू मेंटेन एंड टू सस्टेन, यानी कि जो प्रोवाइड करने वाला है, जो सस्टेन करने वाला है, किसी को जिंदा रखने वाला जो है, किसी को भी जिंदा, अभी तो हम वाला की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम मीनिंग की बात कर रहे हैं। किसी को सस्टेन करना, किसी को संभाल के रखना, किसी को मेंटेन करना, किसी को आगे इसी तरह से जारी रखना, समझ लें। और टू सप्लाई, और किसी को प्रोवाइड करना। सेकेंड मीनिंग क्या है, खासकर टू फीड, किसी को खिलाना, एंड टू नरिश, किसी को वो नरिशमेंट पहुंचाना, यानी किसी को खिलाना भी और नरिशमेंट भी पहुंचाना उसको। और थर्ड क्या है, टू कीप, किसी चीज को रखना, प्रिजर्व करना, उसको रखना, उसको मेंटेन करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको गार्ड करना, उसको वॉच करना। और नंबर 4 जो है, जो मैंने आपको बताया कि एक और भी एक, टू विटनेस, टू ऑब्जर्व, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी चीज को वॉच करना, किसी चीज को विटनेस करना। ये चारों मीनिंग है, मिलते जुलते हैं, लेकिन इन सबको मिला के जब हम करते हैं तो इट बिकम्स वन
when we translate it for Allah, تو اس میں اس کو کہتے ہیں المقیت. اور اس کے لیے جب ٹرانسلیشن ہوتی ہے انگلش میں تو اس کے لیے زیادہ تر 3 لفظ یوز ہوتے ہیں: دی الٹیمیٹ سسٹینر, دی آل نرشر اینڈ دی آل پریزرور. سسٹین کرنے والا, نرش کرنے والا اور پریزرو کرنے والا. اب دیکھیں ہم سسٹین اور پریزرو کو ایک جیسے سمجھ لیکن دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. تو وہی ہے اللہ جو کہ اتنا پاورفل ہے, جو کہ ہمیں مینٹین کرتا ہے, جو کہ ہمیں سسٹین کرتا ہے, جو کہ ہمیں ہماری زندگی کو بھی رکھتا ہے, ہمیں ہمارا کھانا بھی دیتا ہے, ہمیں نرش کرتے ہیں, ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. ابھی بھی ہم نے پڑھا تھا وکیل رکویل میں بھی ہر چیز ہماری سنبھالتے ہیں اور وہ ہمارے تمام چیزوں کو اوورسی کرتے ہیں, یعنی وہ ہمارے لیے ہم اس پہ توکل کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اب ہم مقیت کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اسٹرینتھ دیتے ہیں. وکالت میں دیکھیں اسٹرینتھ نہیں آئی تھی, وکیل میں آیا تھا کہ وہ ہمیں نرش نہیں کرتے ہیں, ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نرش کریں گے. اس میں بھروسہ کا ایلیمنٹ تھا, اس میں یقین کا ایلیمنٹ تھا, اس میں توکل کا تھا الوکیل میں. المقیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹرینتھ دیتے ہیں. قوت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے, قاف واو تا قوت اللہ کے ہاتھ میں, اور نرش بھی وہی کرتا ہے اور اسٹرینتھ بھی وہی ہمیں دیتا ہے. وہ ہماری تمام چیزوں کو اوورسی بھی کرتا ہے اور ہمیں پریزرو بھی کرتا ہے, ہمیں گارڈ بھی کرتا ہے. اور یہ میں نے وہ تمام جو میننگس ہیں ان کو ایڈ کر کے اب اللہ پہ لگا لے. تو کس کس چیز کو اللہ نرش کرتا ہے؟ ہماری باڈیز کو بھی وہی نرش کرتا ہے, ہماری سولز کو بھی, ہماری روح کو بھی. اور یہ اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی القیوم, کہ وہ لوگوں کو خود بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, دوسروں کو کریٹ بھی کرنے والا ہے, اور دوسروں کی زندگی رکھنے والا, سسٹین بھی کرنے والا ہے. حی القیوم کہ وہ قائم رکھنے والا ہے. اردو میں مجھے یاد آ گیا کہ قائم رکھنے والا, مجھے یاد نہیں آ رہا تھا ابھی لفظ. تو اللہ تعالیٰ ہی کریٹ کرے گا, اللہ تعالیٰ ہی سسٹین کرے گا سب کو, تمام لیونگ بینگز کو, صرف ہم میرا اور آپ کے نہیں, تمام جانور, کیڑے مکوڑے, جن, شیاطین, فرشتے جو بھی ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ سسٹین کرتا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ فزیکل نرشمنٹ بھی دیتا ہے اور اسپرچل نرشمنٹ بھی دیتا ہے جس کو دینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہارٹس کو بھی کس طرح سے تقویت پہنچاتا ہے. ہمارے ہارٹس کو ایک تو ریلائنس اللہ پہ کرنے, دوسرے نالج. جو ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارے ہارٹ کے لیے تو نہیں ہوتا ہے, وہ تو ہماری اسپرچل لائف کے لیے نہیں ہوتا ہے, ہمارے لیے نالج ہے جو ابھی ہم حاصل کر رہے ہیں, جو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام کو سمجھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وہ ہمیں اسپرچویلٹی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ گفٹ سے. ہم خود نہیں کر سکتے, کتنا بھی ہم کوشش کر لیں, کتنی بھی کوشش کر لیں, وہ نہیں ہو پاتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمارے لیے ایکسیسیبل کر دیتے ہیں. اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے زوم کا ایک ذریعہ بنا دیا. ہم سوچ سکتے تھے, ہمیں کلاس میں جاتے تھے, آپ میری جو اسٹوڈنٹس ہیں پرانی, آپ کو یاد ہے ہم کلاس میں پڑھتے تھے, کلاس میں کتنے لوگ آ سکتے تھے؟ 30 لوگ 25 لوگ آ سکتے تھے, اور وہ کلاس ختم, اور کوئی آ سکا کوئی نہیں آ سکا. ابھی کیا ہے, کوئی نہیں بھی آ سکا فوراً ہم ڈالتے ہیں. کتنی دور دور سے لوگ, انڈیا سے بھی لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں, پاکستان سے بھی لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ خود پرسنلی آ سکے یا نہیں آ سکے. پھر گلے میں خوش ہو گیا, کم از کم وہ لوگ سن سکتے ہیں, جب ہم اس کو اپلوڈ کر لیتے ہیں ویڈیو کو, وہ سن سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ایکسیسیبل بناتا ہے, نالج کو بھی, ہماری اسپرچل لائف کو بھی اللہ تعالیٰ ہی مینٹین کرتا ہے. ہم اسی طرح سروائیو کرتے ہیں. جو کچھ ہمیں ضرورت ہے دنیا میں سروائیول کی, وہ اللہ دیتے ہیں, اور جو کچھ ہمیں الائیو رکھنے کے لیے وہ بھی ہے, اور جو ہمارے اسپرٹس کو الائیو رکھنے کے لیے وہ بھی اللہ دیتا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے اونلی اللہ از کیپیبل آف ڈوئنگ آل دس. اللہ کے پاس اس سب چیز کے لیے نالج ہے. تو ہم اس سے کس طرح ریفلیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں تو ہم نے دیکھا تھا اللہ پہ توکل کرنے سے ہم بینیفٹ کر سکتے ہیں. ہم کس طرح بینیفٹ کر سکتے ہیں؟ ریفلیکٹ نہیں, ہم کس طرح بینیفٹ کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہمیں طاقت دینے والا ہے. تو ہم صبر کریں, ہم پیشنس کریں, ہمیں صبر کی امپورٹنس آنی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ہمیں یہ کہ جو کچھ بھی ہم کریں ہم اللہ پہ باقی چیزیں چھوڑ دیں, جس طرح ہم نے ابھی الوکیل میں پڑھا تھا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی پرووائڈ کرنے والا ہے. تو اگر جو چیز ہم سے مس ہو گئی, ہمیں نہیں ملی, ہمیں بہت دل تھا, ہم نے کوئی ایونٹ مس کر دیا, ہم نے کوئی پارٹی مس کر دی, ہم نے کوئی کھانا مس کر دیا, ہم لوگوں نے کوئی فلائٹ مس کر دی, ہم لوگوں سے کوئی چیز مس, کوئی بزنس مس ہو گیا, کوئی اپرچونٹیز مس ہو گئی, تو کیا ہوا؟ اگر وہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا تھا اسی لیے ہم نے مس کیا. اور جو چیز ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ ہم مس نہیں کریں گے.
کبھی بھی مس نہیں کریں گے, ایک دانہ بھی مس نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے منہ میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, زمزم ڈال رہے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں وہ بھی اس کی قسمت میں تھا, اس کی نرشمنٹ میں, اس کی رزق میں تھا کہ آپ یہ پانی کا جو قطرہ ہے یہ بھی اس کو مل جائے. ہم تو مرتے والے کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا کہ چلو اس کو زمزم ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ اس کی قسمت میں تھا تو اس کو ملا. میرے ڈالنے سے, آپ کے ڈالنے سے نہیں ہے, یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا. تو اسی لیے جب ہم یہ سب چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے وہ ہماری سسٹیننس کا انچارج ہے, ہمیں مینٹین کرنے والا, ہمیں پرووائڈ کرنے والا, تو پھر ہم کبھی بھی حرام چیزوں میں نہیں گھسیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کین وی لیو بائی دس بیوٹیفل نیم آف اللہ. نمبر 1, we must always be grateful to Allah in everything, for every sustenance. بار بار یہ آتا ہے, ہر چیز میں, قرآن میں بھی آتا ہے, شکر کرو ناشکری نہیں کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اللہ نہیں دیا, تمام رزق, تمام, اور اس رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا پینا, یہ جو ہمارا ٹائم میں جو برکت آتی ہے, یہ جو ہماری انرجی ہے, یہ بھی اللہ کی طرف, یہ جو نالج ہے یہ بھی رزق میں ہے, یہ سب چیزیں رزق میں ہیں. تو ہر دفعہ جب ہم کھانا کھائیں تو بھی ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے, کھانا کھاتے بسم اللہ کر کے کھائیں, کھانے کے بعد ہم دعا پڑھیں, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کی امیزنگ چیز ہے کہ ہمیں بغیر کسی محنت کے بھی کھانا. اب آپ کہیں گے کہ نہیں, کھانا تو ہمیں پکانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تھوڑی محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے, لیکن ہمیں کھانا مل جاتا ہے, کھانا ہمیں خوراک ملتی ہے, اور ہم سب جی رہے ہیں اس پہ. ایک چونٹی کو بھی مل رہی ہے, ایک چڑیا کو بھی مل رہی ہے. اسی طرح جو کچھ ہم سوچتے ہیں, جس طرح اب یہ نالج مل رہی ہے, اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کپڑے بھی جب ہم پہنتے ہیں تو ہمیں یہ, جس طرح یہ کھانے کی دعا ہے, کپڑے کی بھی الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی ہے, وہی چیز ہے, اس میں اطعمنی ہے اور اس میں کسانی ہے, اس میں آپ نے مجھے کھانے کو دیا اور اس میں آپ نے مجھے پہننے کو دیا. تو ہم اپنے آپ کو ہمیشہ یہ ریکگنائز کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا. آپ یقین کریں کہ جب جیسے میری ٹانگیں کام ٹھیک سے نہیں کرتی ہے, میں ایوری سنگل ڈے, میں جب بیڈ روم سے نیچے آتی ہوں, میں جب سیڑھی نیچے آتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ ایک اور دن تو نے نکال دیا کہ اس دن میں ایک تو پہلے اٹھا دیا, الحمدللہ الذی, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور پھر اوپر سے احیانا بعد ما اماتنا والیہ, وہ بھی ہے. پھر اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں, تو نیچے آ کے میں سوچتی ہوں اللہ میں اپنے پیروں پہ نیچے آئی ہوں, یا اللہ آپ نے اتنا دیا کہ میں اپنے پیروں پہ نیچے آئی ہوں, میں خود تو نہیں چل سکتی ہوں نا, اللہ ہی چلاتا ہے. نمبر 2 کیا ہے, جب ہماری جتنی بھی وشز ہیں, جو بھی ڈیزائرز ہیں, جو بھی شوق ہیں, جو بھی ہماری خواہشات ہیں, ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے ہی مانگنا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ دینے والا ہے. آپ یقین کریں, آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے, کوئی آپ کو وہ چیز پہنچا دیتا ہے. یقین کریں کہ کھانے کی بھی کسی چیز کا دل ہو رہا ہوتا ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ یہ آج لیں گے, یا آج کریں گے, آج کھائیں گے, کوئی نہ کوئی لا کے دے دیتا ہے, وہ اللہ پہنچاتا ہے. اللہ خود ذریعہ بنتا ہے, کسی کو ذریعہ بناتا ہے کسی کو, کہ کوئی آ کے کہہ دے آج میں نے یہ پکایا, میں آپ کے لیے لے کر آئی. میں نہیں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لے کر آئے, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے, کئی دفعہ میرے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو امپاسبل کو پاسبل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے, اور بیسٹ سے بیسٹ دے سکتا ہے. یعنی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جو چیز چاہیے اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر ہی دے گا. آپ کی قسمت میں تو آپ کو ملے گا, اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا, اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی ول ہے, اللہ وانٹس ٹو گیو, اللہ نے ارادہ کر لیا, اللہ ول گیو اٹ ٹو یو, نتھنگ کین اسٹاپ اٹ, اور جو اللہ دے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. نمبر 3, ہمیں وہی ریلائنس ہونی چاہیے المقیت پہ. ہم نے توکل کی بات کی تھی, لیکن توکل کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بھی ریلائنس ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مینٹین کرے گا. یہ تو میں شروع سے بول رہی ہوں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, شروع سے ہم نے سٹارٹ کیا, ہم یہی بول رہے ہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسٹ وے میں ہمارا خیال رکھے گا. نمبر 4, ہماری جو سولز ہیں اس کو ہمیں نرش کرنا ہے. ہمیں اپنی روح کی غذا چاہیے. وہ کہتے ہیں روح کی غذا, روح کی غذا لوگ کہتے ہیں نا موسیقی, روح کی غذا موسیقی نہیں ہے. روح کی غذا یہ سب کہاوتیں ہیں, آپ کو مزہ آتا ہوگا, آپ میوزک سنتے ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن اٹ از ناٹ یور روح کی غذا. آپ کی سولز جو ہیں اس کو کہاں سے نرشمنٹ ملتی ہے؟ بائی ہیونگ دا فیتھ ان اللہ, بائی ہیونگ دا فیتھ ان دا وننس آف اللہ. توحید جو ہے وہ آپ کے روحوں کو جو ہے, وہ آپ کی روحوں کو نرشمنٹ دیتا ہے. روح کی غذا جو ہے آپ کی توحید ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہے ہمیشہ کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری جو سولز ہیں, ہماری جو روح ہیں, ان کو بھی آپ نرش کرتے رہیں. اور کس طرح نرش ہوگا؟ جب ہم اسلام پہ چلیں گے, جب ہم بلیفز پہ جائیں گے, جب ہم شہادہ میں یقین کریں گے, جب ہم نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, زکوٰۃ دیں گے, حج کریں گے, عمرہ کریں گے, اور جتنے بھی تمام اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان پہ ہم پورا کریں گے.
नंबर 5 ये कि जब हमें सस्टेनेंस अल्लाह दे रहा है, हमें मालूम है, तो हमें उस सस्टेनेंस को नंबर 1 हलाल से कमाना है, नंबर 2 हलाल पर खर्च करना है। ये याद रखना है, सिर्फ कमाने की बात नहीं है, आपने हलाल से कमा लिया लेकिन खर्च भी हलाल पे करना है। आपको मालूम है कि अगर हम हराम पे खर्च करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज होगा, हराम से कमाएंगे तो हमारी दुआएं पूरी नहीं होंगी। तो दोनों चीजें सोचनी है, ना हराम से कमाना है ना हराम पे खर्च करना है, अल्लाह को नाराज नहीं करना है। हमें हमारा जो वक्त है, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो जो स्किल्स हैं, उनको भी हलाल कमाने में और हलाल खर्च करने में, हलाल पर खर्च करना है। आपको मैंने बताया था तवक्कुल का कि अगर आप किसी के लिए किसी की मदद कर रहे हैं, अपने स्किल्स से, अपने नॉलेज से, अपने पैसों से, अपने टाइम से, जो भी कर रहे होंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहा होगा। आप उसके लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह आपका काम कर रहा होगा। हमें इन 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 जो ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह की, जो फजाइल हैं अल्लाह की, जो हम पे अल्लाह ताला डाल रहे हैं, बेस्टो कर रहे हैं, उसको किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देना है, उसको मिस यूज नहीं करना है, उसको लोगों की मदद के लिए भी यूज करना है। नंबर 6 ये कि बहुत सारी दुआएं करे अल मुकीत से। अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनने वाला है, अल मुकीत हमारी दुआएं सुनने वाला है। अल मुकीत ऑब्जर्व कर रहा है, विटनेस कर रहा है कि हम पे क्या गुजर रही है। जो हम पे गुजर रही है, ना मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, ना आप मेरा दुख समझ सकती हैं। हमारे पास कॉमन कुछ चीजें होंगी कि हम कहेंगे ओ तुम्हारे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, हम एक दूसरे के दुख समझ लेंगे, दुख दर्द बांट भी लेंगे, लेकिन हटाने वाला कौन है उस एफ्लिक्शन को, उस दुख को, उस दर्द को, उस गम को, उस रंज को। मेरी रोज की दुआ है, दुख दर्द रंज गम सब एक ही मीनिंग है, लेकिन फिर भी मैं पूरे कहती हूँ अल्लाह इन सबको दूर कर दे। तो हम सबको अल्लाह ताला से इस ब्यूटीफुल नेम से पुकारना चाहिए और अल्लाह से कहना चाहिए कि सबसे पहले कि हमारी बॉडीज को भी अल्लाह नरिश करता रहे, हमें खाना पीना रहना, हम किसी का मोहताज नहीं कर, फिजिकल नरिशमेंट भी दे हमको, हमारी बॉडीज ठीक रहेंगी, हमारे हाथ पैर सलामत रहेंगे, हमारी आंखें नाक कान हमारी समझ सब सलामत रहेगी, तो हम किसी काबिल होंगे। हम वेजिटेबल होके अगर पलंग पे चले गए, कोमा में चले गए, बेहोश रहे, क्या रहे, कुछ भी रहे, तो क्या होगा। बस अल्लाह ताला हमें हमारी बॉडीज को भी किसी का मोहताज ना करे, अपने पैरों पे चलता फिरता रखे। हम लोग एक वर्ड यूज करते थे, हमारे मेमन लोग तो ये कहते थे अल्लाह, तब शायद मेरे ख्याल है उर्दू में भी यही होता है कि अल्लाह हमें, उर्दू में शायद सही कहते हैं, मेमन में कहते थे आप मोहताज। आप मोहताज यानी मुझे मेरा ही मोहताज रख, किसी और का मोहताज रख ना रख। ये आप मोहताज का मतलब ये है, दिस इज नॉट करेक्ट। हमें कहना चाहिए, मेरी बहन भी मुझे उस दिन कह रही थी, कहती है कि हम लोग आप मोहताजी की दुआ करते हैं। मैंने कहा नहीं, आई लर्नड इट लॉन्ग टाइम बैक एंड आई डोंट यूज इट एनीमोर। आप मोहताजी माँ बाप से सीखा था, लेकिन फिर हम कहते हैं या अल्लाह हमें तेरे अलावा किसी का मोहताज ना कर, या अल्लाह हमें तेरे अलावा कभी किसी का मोहताज ना कर। तो ये फिजिकल मोहताजी भी आ गई, हर किस्म की मोहताजी आ गई कि हमें अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। चलने फिरने में भी हम अपने पैरों पे चलते रहे, हमारे तमाम आज़ा सलामत रखें, अल्लाह ताला रखे, और हमें खाना पीना और नरिशमेंट देता रहे। हम देने वालों में से बने, लेने वालों में से ना बने। नंबर 2 ये हमारे बॉडीज को सस्टेन करने के अलावा अल्लाह से दुआ करना है अल्लाह ताला हमारे हार्ट्स को भी सस्टेन करे। और मैंने बताया था दिलों को इस तरह सस्टेन होता है विद द नॉलेज ऑफ इस्लाम। हमारे दिलों को अल्लाह ताला इसमें नूर डाल दे, मुनव्वर कर दे हमारे नॉलेज ऑफ इस्लाम से। और नंबर 3 क्या, हमने अपने सोल्स की किस तरह नरिशमेंट होती है, हम अल्लाह ताला की डिवोशन में इंक्रीज कर दें अपनी, जो हम अल्लाह ताला की जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को। तो नंबर 1 हमारी बॉडीज हो गई, नंबर 2 हमारे हार्ट्स हो गए विद नॉलेज। बॉडीज का आपको पता है फिजिकल चीजें हैं, हार्ट्स के लिए जो नॉलेज ऑफ इस्लाम है, और नंबर 3 हमारे सोल्स जो हमारी डिवोशन टू इस्लाम है, डिवोशन टू अल्लाह है, वो इंक्रीज करते। आइए सब मिलकर दुआ कर लेते हैं। ओ अल्लाह, ओ मुकीत, ओ अल मुकीत, हम जानते हैं कि आप ही हैं जो हम सबको मेंटेन भी करते हैं, आप ही हैं जो हम सबको सस्टेन भी करते हैं, और सब कुछ जो कुछ हमारे पास पहले था और जो कुछ अब है और जो कुछ आएगा, सब कुछ सिर्फ आप ही हैं जो कर सकते हैं। या अल्लाह हमारे जिस्म को भी मेंटेन करें, हमारे हार्ट्स को भी मेंटेन कीजिए, और हमारे सोल्स को भी मेंटेन कीजिए, सस्टेन कीजिए। ओ अल्लाह हमें ये बात समझा दीजिए, रिकग्नाइज करा दीजिए कि आपकी जो सस्टेनेंस है, आपकी जो हमें जो आप देते हैं, हमें ये समझा दीजिए, हमें रिकग्नाइज करने की तौफीक दे, और हमें गाइड करें, हमें हिदायत दे कि हम उन लोगों में से हों जो हमारी सस्टेनेंस को इस तरह यूज करें कि आप हमसे राजी
راضی ہو جائیں, فار یور پلیزر ناٹ ٹو گین یور اینگر. یا اللہ ہمیں ایک ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے, ہم خود ان کے لیے ان کی سسٹیننس کا ذریعہ بنا دیں, ہم کسی کی مدد کر سکیں, چاہے ہم کھانے سے کریں, چاہے فزیکلی کریں, چاہے کسی کو نالج دے کے کریں, چاہے ہم کسی کو تسلی دے کر ہی کر لیں. کبھی کبھی ایک بندے کو صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ میری بات سن لیجئے, میں بہت دکھی ہوں. وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹائم مانگ رہا ہوتا ہے, اور وہ ٹائم آپ دیں, اپنا شولڈر دیں, اپنا ٹائم دیں. اور یہی ہے کہ we become people who will be helpful in sustaining somebody. ان کی زندگی کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم ہم اتنا ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی بات سن لیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توکل دے تیرے اوپر, تیری سسٹیننس کے اوپر, کہ ہم تجھ ہی سے صرف مانگیں, جس چیز کے لیے بھی مانگے ہم تجھ ہی سے مانگے اور تجھ ہی پر توکل کرتے. الوکیل بھی تو ہے, المقیت بھی تو ہے. ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں. آج ہم نے ایک ہی آیت پڑھی ہے اور اللہ کے 2 نام پڑھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس آیت پہ بھی عمل کر سکیں, ہر نیک کام کر سکیں, نیک کام کے لیے شفاعت کر سکیں, اس میں ہمیں حصہ ملے گا, بہترین ریوارڈ ملے گا, اور ہم اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائیں اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچانے کی کوشش کریں. امر بالمعروف, اور دوسروں کی مدد نہ کریں ایول کاموں میں, کم از کم دوسروں کی مدد نہ کریں ایول کاموں میں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز سوال پوچھیں, we are open. questions. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے کہا تھا نا سورہ مزمل کے بارے میں کہ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے, اس کی آیت نمبر آپ بتا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے سورہ مزمل ہے, سورہ 73. میں نے اس میں, مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے لکھا ہے, میں آپ کو ڈھونڈ کے بتا, میں نے اس میں لکھا نہیں ہے. لکھا ہے میں نے آپ کو بتایا کیا؟ حال وکیل کے اندر آپ نے لکھا ہوا ہے. آپ نے بتایا تھا مزمل, لیکن آیت نمبر میں سے رہ گئی. اچھا چلیں, تو وہ اگر اور آپ کوئی سوال آپ کا ہے تو آپ پوچھیں, میں وکیل میں ڈھونڈ رہی ہوں اپنا. جزاک اللہ خیر. 73 آیا نمبر 9, سورہ مزمل 73 and آیا نمبر 9, رب المشرق والمغرب. اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر. پلیز کوشچنس. عارفہ لکھ لیجیے گا, المقیت ہو گیا, الوکیل بھی ہو گیا, المقیت بھی ہو گیا. جی میں نے لکھ لیا میں. اور کوئی سوال پلیز؟ The house is open. questions جو بھی ہیں, questions دل میں نہ رکھا کریں, بول دیا کریں جو بھی ہو. چاہے جس طرح مینا کہتی ہے my questions are foolish and this and that, مجھے کوئی question foolish نہیں لگتی ہے, مجھے سارے questions بہت important لگتے ہیں. We are trying to learn, we are all trying to learn. اگر ہم حیا کریں گے, شرم کریں گے تو ہم پوچھ بھی نہیں سکیں گے, جب ہم پوچھ نہیں سکیں گے تو ہم سیکھ نہیں سکیں گے. جب نہیں آئے گا جواب تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی, ریسرچ کر کے بتاؤں گی. بالکل اس کے بارے میں تو نہیں, لیکن ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر ذی الحج کے بقرعید جیسے ہوتی ہے یا ذی الحج کے مہینے کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت اگر نیکسٹ کلاس میں آپ ہمیں گائیڈ کرنا چاہیں. میں نے لکھا ہوا تو دے دیا تھا, لیکن اگر آپ چاہیں تو پھر میں تھوڑا سا ریپیٹ کر یا دوں. کوئی اگر آپ کا ایسا لیکچر ہے تو وہ آپ اس پہ ڈال دیں, کیونکہ آج کل ایک سوال بہت ہو رہا ہے کہ وہ مرحومین کے نام کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے, اس پہ بہت زیادہ بحث ہو سوال رہی ہے. پوچھ لینا, بس سوال پوچھ لیں. ہاں تو یہ جائز ہے یا نہ, مطلب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں مرحومین کے نام کی قربانی؟ دیکھیں بات یہ کہ جیسے ہم لوگ ہمیشہ What does marhumiyat mean? the people who are dead, who are not with us anymore, can Dead. we I do every year for my parents. ہاں تو وہ یہ ہے کہ اٹ از فرض میں نہیں آتا ہے, سنت میں نہیں آتا ہے, لیکن یہ کہ کرنے میں کوئی حرام بھی نہیں. میں آپ کو اس کا پورا مفصل جو جواب ہے نا, I will put it here, ٹھیک ہے نا, چونکہ یہ کویسچن کلاس میں پوچھا گیا تو جو اسکالرس کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی. جیسے ہم لوگ ہمیشہ کرتے تھے نا, ہمیشہ کرتے تھے. جی ہاں, ہم نے بھی ہمیشہ کی ہے اور کر رہے ہیں, کرتے ہیں. میرے ساس, سسر اور ماں باپ, 4 قربانیاں ہم ڈیڈ والوں کے لیے کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد پہلے میرے فادر اور فادر ان لا کی ڈیتھ ہوئی, فادر کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے بہاف پہ کرتے تھے. پھر مدر اور مدر ان لا پھر ان کے بہاف پہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے اب جب دیکھا کوئی سنت طریقہ نہیں ہے, صحابیوں نے نہیں کیا, تو پھر ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. سو یو گیو ادر صدقہ, ادر خیرات, اینڈ یو کین ڈو ایکسٹرا قربانیز. تو آپ ایکسٹرا قربانی کرنا چاہیں تو آپ ان کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں, یا آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایکسٹرا ہو گئی. اب یہ بھی سوال کئی لوگوں نے پوچھا تھا, جب یہ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا, بہت ساروں نے تو نہیں, کہ یہ ہم قربانی جو کر رہے ہیں اگر 6 حصے ہمارے ہیں تو کیا ہم 7ویں حصے کو گھر میں رکھ سکتے ہیں, یا ہم 7واں حصہ جو ہم خیرات کر سکتے ہیں. They're both allowed.
دونوں صحیح ہے, آپ گھر میں کر لیں, آپ یا اس کو کسی کو دے دیں, دونوں صحیح ہیں, کیونکہ آپ کے اوپر جو آپ کے اوپر ہے جتنے لوگ ہیں آپ ان کی, بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ پوری ایک فیملی کے لیے بھی صرف ایک قربانی کر لیں, ایک ہاؤس ہولڈ, لیکن جو کمانے والے ہیں, نورین آتی ہوں آپ کی طرف, تو جو ہے اگر آپ فیملی میں ایک بھی کر لیں ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ تو وہ بھی پورا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس ہے بچے اپنا کما رہے ہیں, بیوی اپنا کما رہی ہے, جو کچھ بھی آپ بیوی کی طرف سے کرنا چاہیں تو وہ بھی سب اچھا ہے. جی نورین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں یہاں پہ بس ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی جو مختلف ماشاء اللہ آپ سے بھی پڑھتی ہوں اور بھی ٹیچرز ہیں, تو جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ قربانی کے بارے میں, یا کوئی بھی صدقہ یا خیرات ہو جو فرض ہے اس کو چھوڑ کے آپ پوری امت کو اس میں شامل کر لیں, کیا مسئلہ ہے؟ نبی تو صلی اللہ آپ علیہ کو وسلم نے اتنا ثواب ملے گا, پوری یعنی ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, نہ صرف اپنا خاندان کیونکہ مسلم امہ جب اللہ نے بتا دیا کہ ہم ایک ہی ہیں, وی آر ون امہ, تو ظاہر ہے کہ وہ ان چیزوں میں بھی اگر ہم ان کو ایڈ کر لیں گے, صرف نیت کرنی ہے آپ نے ایک چھوٹی سی, اور اتنی زیادہ خیر بڑھ جائے گی, چاہے وہ صدقہ خیرات ہو. میں جیسے اب میں نے جب سے سنا ہے نا, تو کوئی بھی صدقہ دینے لگوں میں سب کا تصور کر لیتی ہوں, لائک ایک یہ دفعہ نورین جو کہہ رہی ہے نا اس بات میں یہ کہ یہ سنت طریقہ بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کی اور انہوں نے کہا یہ میری امت کے بہاف پہ, جی ہاں تو وہ بھی ہے, تو اگر آپ یہ کریں تو وہ بس ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں, یہ بھی لیکن کرتے ہیں تو اسپیسیفکلی نام لے کے جو ہم کرتے تھے ایک روایت بن گئی تھی, وہ اب ہم نے چھوڑ دی کہ وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے اور ضروری ہے, اور وہ سب کر کے, اور ہم کرتے تھے نہیں پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کے لیے ہر چیز صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے, قربانی ضروری نہیں ہے. آپ پیرنٹس کے نام پہ اگر آپ کو ہے تو آپ جو چیز جہاں اب اس وقت اگر جہاں ضرورت ہے بہت زیادہ کہ کہیں پر زلزلہ ہے, کہیں پر سیلاب ہے, کہیں پر کچھ ہے, کہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, آپ ان کو ویسے ہی پیسے بھیجیں گے اور ویسے ہی آپ ان کو جو بھی کریں گے کسی بھی آرگنائزیشن کے تھرو, اور آپ کہیں یہ میرے پیرنٹس کے لیے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. وہ واٹ از موسٹ نیڈیڈ, کیونکہ ہم نے یہی سوچا کہ ہم قربانی کے وقت پہ تو سب لوگ گوشت بانٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن قربانی کے بعد خاموشی ہو جاتی, پورا سال لوگوں کو گوشت نہیں ملتا ہے, تو پورا سال آپ کسی کا کھانا لگوا دیں. ابھی جو اتنے سارے پروگرامز ہیں ویڈوز کے لیے بھی, آرفن اسپانسرشپ ہے, وہ بھی آپ کر سکیں, ماں باپ کے نام پہ وہ کر لیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے پھر اس کو چھوڑ کے ہم لوگوں نے یہ زیادہ کرنا شروع کیا کہ یہ جو ہے کسی یتیم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا ہے, بیوہ کا اتنا کہا ہے, تو ان لوگوں کا کریں. اور پھر اس کے بعد جہاں اس وقت ضرورت ہے, جب جیسی کرائسس آئی سب نے بھیجا, سیریا ٹرکی وغیرہ بھیجا, کوئی جہاں بھی ہوتی ہیں کرائسس وہاں پر بھیجتے ہیں, تو اس طرح کا بھی کریں. اور نورین کی بات صحیح ہے, آپ نے قربانی کرنی ہے تو آپ پوری امت کے نام سے ایک کر لیں, تو وہ آپ کو پوری امت کا ثواب بھی ملے گا اور سب کے لیے ہو جائے گا. جی نورین بولیے. اور دوسری بات مجھے یہ شیئر کرنی تھی کہ قربانی کے حوالے سے کہ ہم ایک کریں, دو کریں, ہسبینڈ اپنی کرے, بیوی اپنی کرے, ماں باپ کے نام کی کریں. ایک تو یہ کہ وہی پوری فیملی پوری امت کو شامل کر لیں. دوسری یہ کہ میکسیمم جتنی بھی آپ کی ایفرٹ یا جو بھی جو بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ کریں. جہاں جہاں ڈفرینٹ جیسے کنٹریز میں اب تو اپروچ ہے نا, ڈفرینٹ کمیونٹی وہ کام کر رہی ہیں آرگنائزیشنز, تو ہمیں نہیں پتا کہ کہاں پہ کیا ضرورت ہے. تو جو بھی جیسے 2 کر سکتے ہیں, فرض کریں آپ کو یہ اجازت دیتی ہے آپ کی جیب, 3 کر سکتے ہیں, 4 کر سکتے ہیں. تو اس میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 یا 80 کیے تھے نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے. تو ایک تو بس یہی ہے کہ کانسیپٹ جو ہمارا ایک بن گیا ہے ہماری کلچر کے اندر کہ ہر چیز کو بہت لمٹ کر لینا, اس سے ہم تھوڑا سا باہر نکلیں. اور کیونکہ ہم سب یہاں پہ علم حاصل کر رہے ہیں تو اس چیز کو بلکہ دوسروں کو بھی پروموٹ کریں کہ ایک تو یہ کہ سب کو شامل کریں, اور دوسرا جو اللہ نے دی ہے استطاعت دی ہے اس کے مطابق 2 کر لیں, 3 کر لیں, 4 کر لیں, سب کو شامل کر لیں. اور کہاں تک پہنچے گی خیر, وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جن کو پھر ملتا نہیں ہے نا, جیسے آپ جہاں پر نہیں ہے وہاں پر زیادہ کریں, کیونکہ جب ہم وہاں پہ بیچتے ہیں یہ آرگنائزیشنز کے تھرو جب بیچتے ہیں تو ہم ان کو یہ بھی لکھ دیتے ہیں ویئر نیڈیڈ موسٹ. اگر آپ کنٹری کا نام نہیں لکھیں اور آپ یہ لکھ دیں ویئر نیڈیڈ موسٹ, تو وہ جہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہیں پر دیں گے. اسی طرح آرفن اسپانسر کے لیے اگر آپ کو پتا ہے کہ فلسطین میں زیادہ ضرورت ہے, یا سیریا میں, یا بنگلہ دیش میں, یا آپ کو پتا ہے جہاں بھی سیرا لیون میں, تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آپ کی یہ آرگنائزیشنز ہے ریلیف والی, آپ کو وہیں پر پہنچا دیں گی. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ ہے کام کرنے والے, وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو بس اور ایک آخری بات یہ ہے کہ ان سے اب پرومس لیں ہم سب سے کہ ہم اب آئندہ یہ اس طرح کے فتوے نہیں پوچھیں گے خاص طور پر قربانی کے بارے میں. میں صرف مذاق کر رہی ہوں. کوئی بات نہیں, میری اور نورین کی تو پھر بہت لمبی, ہماری تو پھر لمبی لمبی ڈسکشنز چلتی رہتی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, اٹس آل اباؤٹ دین. بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بھی میرے سے اسکالرس کا جو جواب ہے وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گی اباؤٹ دا قربانی, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ I'll share with you ان شاء اللہ تعالیٰ. باقی امید ہے کہ جو لوگ روزے رکھ سکتے ہیں وہ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے,
اور بہت جگہوں پہ تو پاٹلکس بھی چل رہی ہیں, لنچز بھی, ڈنر مطلب افطار بھی چل رہی ہے. آئی تھنک یوربا لنڈا میں تو ایوری ڈے ہے, ایوری سنگل ڈے ہے پاٹلک افطار, ہے نا نورین؟ یوربا لنڈا کی مسجد میں ایوری ڈے ہے شاید. جی جی ایوری ڈے ہے وہاں پہ. بس اب جائے گا کون, جانے کی سستی ہوتی, گھر چھوڑ کے جانا. چلے پھر دعاؤں میں یاد رکھیں بہت زیادہ, اور سب خاص کر کلاس انشاءاللہ اس ویک تو ہم کر ہی رہے ہیں, انشاءاللہ پرسوں کلاس ہوگی تھرسڈے کو, اور دیکھتی ہوں اگر میں وہ حج کے بارے میں کچھ انکلوڈ کر سکوں تو میں کرتی ہوں, ورنہ میں آپ کو بھیج دیتی ہوں. اور آپ, میں نے ڈال تو دیا تھا جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ, اگر آپ کو چاہیے, آپ نے مجھے بولا تھا عارفہ کے بچیاں ہیں وہ شاید سمجھ جائیں گی, انگلش سمپل انگلش میں لکھا ہوا ہے, میں اور کسی طریقے سے اور سمپل بنا کے آپ کو بھیجوں گی. ایک اور چارٹ ہے وہ آپ کو بھیج دوں گی, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. نہیں نہیں ٹھیک ہے, کرنا. اچھا میں مجھے سمجھا ایک اور دوں گی, میں ریکویسٹ بتا دوں. جی 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 ہے, ایک ہے لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے, مجھے کسی نے بھیجا تھا اور میں نے اس کو میں اپنی فیس بک پہ ہی ڈھونڈ کے آپ کو بھیج دوں نہیں, گی. میں اس کو بھی ایکسپلین کر دوں گی ان کو, آپ نے, میں کر دوں گی, آپ رہنے اس دیں. طرح تو آپ کچھ کہہ رہی ہیں. جی نہیں, میں I was gonna ask you another question actually. جو ہم نے المخیط پڑھا ہے تو آپ نے کہا کہ this was only used one time in سورہ نساء, and then 2 variations آپ نے کہا. اقوات, اقوات, okay. It's, you don't know what یہ surah. میں آیت میں بھیج دوں گی آپ کو. میں پتہ نہیں ٹھیک کیوں میں نے لکھا نہیں, ہمیشہ ریفرنسز یہاں لکھ لیتی ہوں میرے نوٹس میں, وہ کہیں رہ گئے, تو وہ ٹھیک ہے, بالکل انشاءاللہ. دماغ سے نکل گیا کہ کون سی صورت تھی. I checked, I went into that, میں نے جہاں پڑھا پھر میں نے جا کے, کیونکہ میری عادت ہے میں ریفائی کرتی ہوں کہ اگر یہ ہے, پھر جا کے پورے دیکھا کہ قرآن میں 2-3 اس میں ریفرنسز میں دیکھا سورسز میں کہ کتنی دفعہ یوز ہوا ہے. I'll put it right now تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اوکے. باقی سب لوگ دعاؤں میں پلیز یاد رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں. See you on اچھا جزاک مجھے اللہ بس خیر. چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ روم میں اگر آپ ڈال دیں کہ جو اوتھینٹک سائٹس ہیں اور جہاں پہ ہم بھیج سکتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا, تو جو مستحق افراد وغیرہ ہیں, اگر کوئی فردن بھی, جیسے آپ کو معلوم ہے آپ کی کمیونٹی میں بیک ہوم وہاں پہ بہت ضرورت ہے, تو اس طرح کی انفارمیشن وہاں پہ اگر آئی ڈونٹ نو آپ اجازت دیتی ہیں اپنے روم میں کہ نہیں, تو اٹس اپ ٹو یو. پہلے ڈالا ہے نورین, آپ نے بھی ڈالا تھا, یاد ہے وہ جو پاکستان میں کسی کے لیے مدرسے کے لیے ضرورت تھی, پھر ایک دفعہ بشرا نے ڈالا تھا, کچھ اور نے بھی ڈالا تھا, لیکن پھر یہ کہ پھر وہ ایک ذرا بہت گچ پچ ہو جاتا ہے. معلوم نہیں ہوتا نا اصل میں کہ بعض اوقات آپ کو انڈیویجولی آپ کو 1-2 لنکس معلوم ہوتے ہیں, زیادہ اگر آپ سب اگری کرتے ہیں, آپ سب کو کوئی اعتراض نہیں تو ہم ڈال دیا کریں گے. بس ایک انفارمیشن ڈالیں, اس کے نیچے کوئی جزاک اللہ اور اس طرح کی چیزیں نہ ڈالیں, اور بس اتنا ہی, جیسے عید کے لیے صرف قربانی. جب ہم ڈال دیتے ہیں, جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی ڈالا تو فوراً آپ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم مدد کرنا چاہتے ہیں, اور الحمدللہ اس سے بڑھ کے اور کیا کہ ہم قرآن پاس میں ہم لوگوں کی یہ انفارمیشن لے آئے. اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا, اور ہم کرتے بھی رہے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں لوگوں کو اعتراض نہ ہو. پھر یہی ہوتا ہے, یاد ہے آپ کے فون میں گڑبڑ ہو گئی تھی, وہ سارے اسٹیکرز آ گئے تھے اور پھر آپ کا فون پورا وائپ آؤٹ ہو گیا. تو میں اس سے ڈرتی ہوں, آپ سے ڈرتی ہوں. نہیں, صرف اس میں ایک نوٹ ڈال دیں, کیونکہ یہ خیر ہوگی نا, بتانے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا. صرف یہ کہ ہمیں پتہ چل جائے گا. ہاں یہ ہے کہ یہ احتیاط رکھیں کہ بہت اوتھینٹک ہو اور جینون کیسز ہوں سب, تاکہ ہم لوگ جو ہے اس میں, اور صرف اس میں اگر آپ ایک ڈال دیں کہ پلیز کوئی تھینک یو نہیں, اگر آپ کو جو بھی یہ میں لکھ دوں گی, انفارمیشن چاہیے وہ آپ پرائیویٹ کر لیں, کوئی نیچے یہ نہیں کہ میں بھیجنا چاہتی. آپ مجھے بھیج دیں, میں اس کو شارٹ کر کے, کیونکہ لمبا بھی نہیں کرنا. ابھی ہم نے رمضان میں بھی جو اکٹھے کیا تھا فوراً اکٹھے ہو گیا, بشرا نے کیا وہ بھی فوراً اکٹھے ہو گیا. بشرا تو خیر کرتی رہتی ہے ہر وقت, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جیسے پتہ چلتا ہے تو اسی وقت سب لوگ فوراً پارٹ لے لیتے ہیں نا, اور دس از ویری گڈ جیسچر, ہمیں کرنا چاہیے. خالی زبانی نہیں, ہمیں یہ عملی کرنا چاہیے. لیکن وہ جو اسٹکرز آنے شروع ہو جاتے ہیں نا, وہ سب پھر نہ آئے نا, وہ پھر مجھے آپ کا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. نورین نے کہا میرا, میں ڈرتے سب پتہ نہیں سب لوگ ڈال رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں اسٹوریج کا بہت مسئلہ, پتہ نہیں میرے بہت زیادہ شاید وہ یوز ہوتی ہے, کیا ہے, PDF بھی کافی ہوتے ہیں, تو بہت مجھے مسئلہ. یہ آپ لوگ یاد رکھیں سب کہ یہ آپ ڈال سکتے ہیں, یا خود ڈال لیں یا میں ڈال لوں, جو بہت ہی ریلیونٹ اور پتہ ہے اور پیسے واقعی ضرورت ہے کسی کو, تاکہ ہم سب حصہ لے سکیں. لیکن ایک دفعہ ڈال دیں اور پھر اس کے بعد سے جو ہے یہ نہیں کہ پھر اس کے اوپر سب جزاک اللہ خیر اور دیسن وہ سب پھر نہ کریں, بس چھوڑ دیں. کسی بات میں بھی جزاک اللہ خیر نہ کریں. ابھی یہ جو ایک ہم نے لنچ بھی کیا تھا, اس پہ بھی 100,000 جزاک اللہ خیر اور یہ سب آ گئے, لیکن کیا کریں, ہم لوگ اوور ویلڈ ہو جاتے ہیں, ہم لوگ
कैरिड अवे हो जाते हैं. बस हमको भी थोड़ा सोचना चाहिए, बहुत सोच समझ के ना करना चाहिए. बाज़ दफा आप ये कर सकते हैं कि आप एक मैसेज डाल दें और उसके बाद कह दें कि 3 दिन या 2 दिन का टाइम दे दें और उसके बाद उस पे ना आप ब्लॉक कर दें उसको 1 हफ्ते के लिए या 5 दिन के लिए. वो जो नहीं, ये सब मुझे करना, नौरीन, ये सब मुझे नहीं आता. अच्छा नहीं याद, नहीं, ये सब मुझे नहीं You know, क्योंकि आप एडमिन है ना उसमें, तो वो ये only भी होता admin है कि can, वो only block admin कर can send the message. Everybody else is blocked. Only you can send a message and that's it. Nobody can say. But I feel so bad doing that. I feel so bad doing it. Ask your daughter, no? Ask somebody who knows it. नहीं, I know how to do that. I know Then? how to do that. But I feel so bad अगर मैं कहूँ कि भाई I am the admin and only I can put messages. No, only हम लोग जितने हम लोग के ग्रुप है, because the people, they put a lot of stuff in there which is not related to anything, you know. For that's why. I know. Even if you crack, they put डाल दूँ, only admin can put message. डाल दूँ, इस पे आप लोगों को कोई एतराज नहीं है. 100% नहीं हाँ, होगा. ठीक है. वो हमें खुशी होगी. Yeah. We don't have to read all the garbage. ठीक है. Yeah. You can only Yeah. put like and not like. बस वो जो नीचे एक आता है ना, वो बस वो जो एडमिन का डाल दो. सारे लोग चले बहुत देर हो. हम लोग आपको सेपरेट मैसेज कर सकते हैं, you know. We should message you separately. I think I like Instead of that. doing on this group. Yeah. इसी तरह से. Yeah, that's good. Just one more thing, Nasreen. You know, I give to Launch Good because I know they verify all their, you know, people that come to ask for money for even this Qurbani. So what I do is I just registered myself for the 10 days of Zilhijjah, you know, and I just told them how much I want to give. So then I chose, and I can choose where in the world I want to give it to, and they're all set. So every day it's going, alhamdulillah, to different parts of the world. Okay. You know, and you can read the, you know, things where it's going. You know, Launch Good. So I can, if you want me to, I can share with you my link that I use. Then you can send it to everybody. Everyday वाला है, हाँ, तो वो एक डाल दें लिंक. It's really nice. देर हो गई, अब इसको रिकॉर्डिंग, अब मेरी बैटरी भी इसमें खत्म हो रही है, मुझे इसको अब अस्सलाम वालेकुम. चलें, जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. इंशाल्लाह ताला थर्सडे को मिलते हैं. इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर.